اکتوبر 1951 آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ دعا ہے کہ تمہیں بلکہ ہمیں یہ دن کئی بار دیکھنا نصیب ہو۔ ان 10 برسوں میں ہم نے بہت سا سکھ دیکھا اور تھوڑا سا دکھ۔ یہ 10 برس ایسی دولت ہے جسے کبھی فنا نہیں اور جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب سے جیل خانے کا دروازہ بند ہوا ہے، میں کبھی ماضی کے پیرہن کو تار تار کر کے اسے مختلف صورتوں میں دوبارہ بنتا رہتا ہوں، اور کبھی آنے والے دنوں کو دام تصور میں قید کر کے ان سے اپنی مرضی اور پسند کے مختلف مرقع ترتیب دیتا رہتا ہوں۔ یہاں گرمی کا موسم غیر معمولی طور سے طویل ہوتا جا رہا ہے، راتیں خنک ہو چکی ہیں۔ وہ موسم جب ہوا کا ہر جھونکا کسی کے پیار کا لمس محسوس ہوتا ہے اور گداز آسمانوں میں کسی دوشیزہ کے جسم کسی نرمی اور ڈھانچ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے موسم سے آسودگی نفس کا کچھ بدل مجھے اس خوشبو سے یاد آ جاتا ہے جو تم نے بھیجی تھی اور جسے میں ہر رات اپنے تکیے پر چھڑک دیتا ہوں۔ پہلی شام جب یہ خوشبو ہمارے برآمدے میں بکھری تو شہر زندہ میں سنسنی دوڑ گئی۔ کل رات ایک نئی غزل مکمل ہوئی۔ کوئی 10:30 بجے میں نے اپنے ساتھیوں کو سننے کے لیے بستر سے اٹھایا۔ عجز اہل ستم کی بات کریں، عجز اہل ستم کی بات کرو، عشق دم قدم کی بات کرو، بزم اہل طرب کو شرماؤ، بزم اصحاب غم کی بات کرو، بزم ثروت کے خوش نشینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو۔ ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی، تم ستم یا کرم کی بات کرو۔ خیر ہیں اہل دیر جیسے ہیں، آپ اہل حرم کی بات کرو۔ ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی، ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی، روز وصل صنم کی بات کرو۔ جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد و جم کی بات کرو۔ یعنی آگ ابھی بجھی نہیں، نومبر 1951۔ ملاقات سے واپسی پر سفر خاصا دلچسپ رہا۔ بیگم مولانا مودودی میری ہم سفر تھی اور ہم جیل میں قید اپنے شوہروں کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ بیگم مودودی مسلسل مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور میں انہیں۔ ہم دونوں کو مایوسی ہوئی۔ طاہرہ اور مظہر واپس آ گئے ہیں۔ طاہرہ بتاتی ہے کہ پراگ، لندن، ماسکو، ویانا جہاں بھی گئے لوگ پہلے فیض احمد فیض کا پوچھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور بات کرتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے فیض کی صحت کے لیے کم سے کم 10,000 جام تو ضرور نوش کیے ہوں گے، اور یہ جام ظاہر ہے پانی سے بھرے نہیں تھے۔ پتہ چلا ہے کہ تمہاری عدالت کو 14 روز کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ کتنا ظلم ہے 14 قیمتی دنوں کا اس طرح ضیاع۔ مقدمے کی کارروائی میں 14 اور دنوں کی طوالت کی کارروائی پر یہ تو مزید اخراجات ہیں۔ تمہارے جیل کی بلیوں کے ذکر میں لڑکیاں بہت دلچسپی لے رہی ہیں۔ انہوں نے دست بدستہ درخواست کی ہے کہ بلی کے بچوں کو وہ گود لے لیں گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جیل حکام سے پوچھ رکھو، ہم آئیں گے تو انہیں ساتھ لے آئیں گے۔ اچھا تو تم لوگ خوشبودار تکیوں پہ سوتے ہو؟
اگر تمہاری عادتیں اس طرح بگڑتی گئیں تو واپسی پر تمہیں گھر کے تکیے اور بیویاں پھیکی پھیکی لگیں گی۔ 14 دسمبر 1951 ہمارے جانے کے بعد ہم ایک نظم میں الجھ گئے تھے جو آج ہی ختم ہوئی ہے۔ شاعری کا دورہ کبھی کبھی پڑتا ہے، اور جب پڑتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ توجہ ادھر ادھر ہوئی تو یہ کیفیت کافور ہو جائے گی۔ یہ نظم جو ابھی ہوئی ہے ایک طرح کا ترانہ ہے جو ہم نے پہلے نہیں لکھا۔ شعر تو شاید اچھے نہیں ہیں، لیکن نعرے بازی بری نہیں ہے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت۔ چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پر ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتور لب کھولو، اے ظلم کے ماتور لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک؟ کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں گے۔ دو ایک غنائیہ نظمیں شروع کر رکھی ہیں جو غالباً جلد ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ شاعری ہے بہت بکواس چیز، اس وجہ سے اور سب کام رکے رہتے ہیں جن میں تمہیں خط لکھنا بھی شامل ہے۔ آخر کار جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ بیشتر اوقات اتنا ناتسلی بخش ہوتا ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑتا ہے۔ اسے بننے بلڈی پرفیکشنزم کہتے ہیں۔ آج ہمارے کیمپ میں ہلکا سا ہنگامہ ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک حکم کے مطابق ہمیں دوبارہ رات کو بند ہونے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، لیکن یہ حکم عمل درآمد سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا۔ رات کو بند ہونے یا نہ ہونے میں جسمانی طور سے کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن نفسیاتی اعتبار سے یہ فرق کافی اہم ہوتا ہے، خاص طور سے جب راتیں اتنی حسین ہوں جیسے کہ آج کل ہے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں اور منہ اندھیرے آنکھ کھل جاتی ہے تو صحن زندہ کے سکوت اور صبح کی دلکشی سے عجب فرحت اور تسکین ملتی ہے۔ رات باقی تھی ابھی جب سر بالیں آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے۔ جاگ کس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہے جام اتر آئی ہے۔ عکس جاناں کو ودا کر کے اٹھی میری نظر، شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور۔ چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کنول گر گر کر ڈوبتے تیرتے مرجھاتے رہے، کھلتے رہے۔ رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے۔ 2 جنوری 1952 تو ہم نے تمہارا پاکستانی گاؤں دیکھ ہی لیا۔ ہم منگمری تک ٹرین سے گئے اور پھر ہڑپا کے لیے بس لی۔ کھنڈرات دیکھنے کے بعد ہم نے تانگا لیا اور نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گاؤں پہنچے۔ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی اور گاؤں کی عورتیں ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور ہاتھوں میں دیے لیے ہمارے استقبال کے لیے نکل آئیں۔
رات کا کھانا ہم نے میلے سے کھا لیا اور پھر دیسی رضائیوں میں گھس کر سو گئے. بہت اچھا لگا سب. دھند میں لپٹی صبح، جانوروں کی آوازیں، گائے، بکریاں، بطخیں، مرغیاں، کتے، بلیاں، کبوتر، بھیڑیں اور انسان. صبح ہم نے گڑ بنتے ہوئے دیکھا اور کپاس چنتی عورتوں سے ملے اور گنے کے کھیتوں سے گزر کر نہر کے کنارے جا بیٹھے. گاؤں کی لڑکیاں درختوں کے نیچے سے چھپ چھپ کر ہمیں دیکھتی اور ہنستی رہی. ان کی غربت اور بھوک سے دھسے ہوئے چہروں پر کھلکھلاتی ہوئی ہنسی یہ دیکھ کر حیرت ہوئی. حیرت انگیز تھی یہ ہنسی. ہم نے انہیں پاس بلا لیا مگر وہ ہنستی ہوئی بھاگ گئی. ہم نے اس قدر چکن اور انڈے کھائے کہ ہمارے منہ سے بھی ککڑوں کو کی آوازیں آنے لگی. ہم بہت سے اچھے لوگوں سے ملے، اچھے اور سچے لوگوں سے، حقیقی پاکستان سے. میں سب کام ایسے چلانے کی کوشش کرتی ہوں جیسے چلنا چاہیے، مگر کبھی کبھی بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور میری ہمت جواب دے جاتی ہے. یہ لڑائی لمبی اور کڑی ہے، صرف میری اور تمہاری نہیں بلکہ وہ بڑی لڑائی ہے پسے ہوئے عوام کی، فاقہ کش ستم زدہ خلقت کی. ایک پاگل کر دینے والے غصے کی جگہ آنسو لے لیتے ہیں. مجھے ارد گرد خطرات اور حوادث منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں. اگر تم پاس ہوتے تو میں تمہاری ہمت سے حوصلہ پاتی، مگر ایسا نہیں ہے. موسم میں کچھ تبدیلی آئی ہے. ہوا میں ایک خوبصورت تازگی ہے اور دل میں ایک ایسی نرمی سی محسوس ہوتی ہے جیسے اس ماں کے دل کی جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پہلی مرتبہ حرکت کرتا ہے. آج جب میں دفتر سے گھر آئی تو دیر تک ٹیرس پہ کھڑی رہی. ہم دونوں وہاں اکثر کھڑے ہوا کرتے تھے نا. ہفتے کو میں صوفی تبسم کے ہاں گئی. ان کی شاعری اور ڈانسنگ گرلز سے دلچسپی بدستور جاری ہے. ان میں سے 2 شمشاد اور اچھی نے تمہارے لیے بھی پیغام بھیجا ہے. صوفی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رہائی پر مورچل گیٹ میں ایک جشن برپا کیا جائے گا جس میں شہر کی چوٹی کی رقاصائیں اپنے فن کا مظاہرہ سرعام کریں گی. شاید اسی رات تم اور تمہارے دوست پھر گرفتار کر لیے جائیں اور اگر ہم خود حوالات میں نہ ہوئے تو تمہاری ضمانت کرا لائیں گے. میں نے سنا ہے کہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر ملکہ پکھراج نے 4 دن تک کھانا نہیں کھایا. 2 فروری 1952 1 مہینہ اور بیت گیا. موسم پھر بدل گیا ہے. ابر آلود ہوا اور کچھ ویران سا موسم ہے. دوپہر کا سورج پریشان، گرد آلود اور بے حقیقت سا نظر آتا ہے. اس طرح کا موسم جب ہر چیز غیر حقیقی اور دور دراز معلوم ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم خواب میں چل رہے ہیں. ہم اکثر ان پھولوں کا ذکر کرتے ہیں جب لاہور کے لارنس گارڈن میں کھل رہے ہوں گے، اور ان شفق آلود شاموں کا جو لاہور کے آسمان پر بکھر رہی ہوں گی. اب تھوڑے ہی دنوں میں وہاں لیموں اور سنترے کے شگوفے کھلنے لگیں گے اور ان کی تیز اور بوجھل خوشبو ہوا میں بکھر جائے گی. وہ خوشبو جسے ہم بچپن سے خوشبو بہار تصور کرتے آئے. یہ سب کچھ ہم بھی کبھی دوبارہ دیکھیں گے. تھوڑا سا انتظار اے روشنیوں کے شہر. سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد
दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। दूर फक तक घटती बढ़ती उठती गिरती रहती है कोहर की सूरत, बेरौनक दर्दों की गंदी लहर। बसता है इस शहर के पीछे रोशनियों का शहर, है रोशनियों के शहर। सब्जा सब्जा सूख रही है, फीकी जर्द दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। मुझे अफसोस है कि वो जो हमने तुम्हारे साथ सर्दियां गुजारने का वादा किया था पूरा नहीं हो सका। खैर, अब ये मुलाकात बाहर के मौसम तक उठा रखो। हमारी शोहरत यही है कि हर काम ताखीर से करते हैं। जनवरी का महीना खत्म होने को है। मुझे उम्मीद है कि शायद अगले महीने तुम इस सहरा का एक सफर और कर सको। अगर तुम्हारे बजट में गुंजाइश हो तो बच्चों को साथ ले आओ, देखने को जी चाहता है। ना हो सके तो कोई बात नहीं, चंद रोज और मेरी जान, फकत चलती रहो। कल रात पानी बरसा, आज सुबह एक शफाफ धुली हुई नौमौलूद दुनिया का समा है जिसे देखकर दिल को फरत होती है। आज दिन की कैफियत बेहतर है, शायद जल्द ही कुछ लिखा जा सके। दर्द ज़ह के आसार महसूस हो रहे हैं। तुम्हारा पुखराज वाला किस्सा बहुत दिलचस्प है, अगरचे मुझे उसके एक लफ्ज का एतबार नहीं। बाहर उसे सुनकर यहाँ के नौजवान साथी जो हमेशा अपनी फतूहात की डींगे मारते रहते थे बहुत जले। तुम कब आओगी? असीरी के दिन मुख्तलिफ दायरों में धीरे धीरे गर्दिश कर रहे हैं। कभी सुकून, कभी बेइसी, कभी उकताहट, कभी दर्द, और हर दायरे की गर्दिश के बाद शिद्दत से इंतजार पैदा होता है कि अब कोई आए या कोई नई बात वारिद हो। जल्दी लिखो कि कब आओगी, ताकि मैं अपना इंतजार किसी खास दिन से वाबस्ता कर सकूं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा